روملس کی کہانی اور اس کی جادوئی کہانی میں رومی ثقافت کی بنیاد اور ابتدائی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ کہانی رومیوں کی روایات اور عقائد کو بیان کرتی ہے اور یہیں سے ایک عظیم سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اپنے دور کی ایسی ہی سپر پاور تھی جیسے آج کا واشنگٹن ڈی سی۔ دوستو، روملس اور اس کا بھائی ریمس کا تعلق انولس کے خاندان سے تھا، جو ٹروجن نامی شہر کے بادشاہ کی نسل سے تھے۔ کہانی کے مطابق ان کی والدہ کا نام ریا سیلویا تھا، جو کہ ایک پریسٹس تھیں، اور ان کی والدہ کا نام مارس تھا، جو کہ جنگ کے خدا کے ایک دیوتا کے طور پر جانے جاتے تھے۔ پریسٹ شادی نہیں کرتے تھے، لیکن شہزادی کو جنگ کے دیوتا مارس سے محبت ہو گئی۔ دوستو، اس محبت نے دو بیٹوں کو جنم دیا، روملس اور ریمس۔ ریا سیلویا کو سزا کے طور پر بادشاہ نے قید کر دیا، کیونکہ اس نے چاہا کہ وہ کنواری رہے۔ ریا سیلویا ایک رات اپنے دو بیٹوں کو جنم دیتی ہے، روملس اور ریمس کو۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ان بچوں کو دریائے ٹیبر میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، بچوں کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئے، اور ایک لومڑی نے انہیں دریا کے کنارے دیکھ لیا اور انہیں اپنے پستان سے دودھ پلانے لگی۔ اس کے بعد گدھ نے بھی ان کا خیال رکھا۔ دوستو، ایک شخص نے بچوں کو پالا اور ان کی پرورش کی۔ اس شخص کا نام تھا فاسٹس۔ روملس اور ریمس بڑے ہو گئے اور ایک طاقتور نوجوان بن گئے۔ انہوں نے فاسٹس کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سی مہمات کا حصہ بنے۔ ایک دن انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ دراصل شہزادے ہیں اور اپنی اصل والدین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے اصل خاندان کی حقیقت کو جان لیا تو انہوں نے ایک شہر کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، دونوں بھائیوں نے ٹیبر کے کنارے اس شہر کی بنیاد رکھی، لیکن یہ طے کرنا مشکل تھا کہ شہر کا نام کس کے نام پہ رکھا جائے۔ یہاں سے ایک تنازع اور قتل جنم لیتا ہے۔ روملس اور ریمس کے درمیان شہر کے نام پر جھگڑا ہوا۔ دوستو، روملس نے اپنا نام رکھنے کی کوشش کی، لیکن ریمس نے اس کی مخالفت کی۔ جھگڑے کے دوران روملس نے اپنے بھائی ریمس کو قتل کر دیا اور اس کے بعد شہر کا نام روم رکھ دیا۔ روم اسی روملس کے نام کی نسبت سے ہے۔ دوستو، روملس نے شہر کی تعمیر کے ساتھ اس کی فوجی طاقت اور حکمرانی کو بھی مستحکم کیا۔ انہوں نے شہر کے قوانین اور روایات کو وضع کیا اور اسے ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد فراہم کی۔ دوستو، روملس نے شہر میں پہلی بار اسٹوری، جسے سینٹرل فورم کہا جاتا ہے، قائم کیا، جہاں لوگ اجتماع کرتے ہیں اور اپنی بات چیت کرتے ہیں۔ روملس کی کہانی میں کئی جادوئی عناصر شامل ہیں، جیسے خدا کی مداخلت۔ روملس کا والد مارس، جو ایک دیوتا تھا، اس کا شہر کی بنیاد رکھنے کے عمل میں الہی قوت کا اثر تھا۔ قدرتی عناصر میں یہ تھا کہ بچوں کا بچ جانا ایک قدرتی عمل تھا اور ان کی پرورش ایک غیر معمولی واقعہ تھی۔ دوستو، ریمس کا قتل اور شہر کی بنیاد کے پیچھے ایک تقدیر کا عمل تھا جو روم کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوستو، روملس کی کہانی تاریخی اور ثقافت کی بنیاد ہے، جو ہمیں نہ صرف شہر کی بنیاد کی تفصیل فراہم کرتی ہے بلکہ اس کے عظیم ورثے اور روایات کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ یہ کہانی رومیوں کی خود اعتمادی، جنگی روایات اور مذہبی عقائد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ دوستو، روملس کو بعد میں ایک دیوتا کی حیثیت سے بھی دیکھا گیا اور اس کا نام رومی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ بات ہو رہی تھی روم کی۔ رومی سلطنت ایک وسیع و عریض سلطنت تھی۔
جو کئی صدیوں تک مختلف علاقوں پر مشتمل رہی۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یورپ میں اٹلی رومی سلطنت کا مرکز تھا۔ اسپین میں رومیوں نے مکمل طور پر جزیرہ نما آئیبیریا تک قبضہ کر لیا تھا۔ فرانس جو اس وقت گالو کے نام سے جانا جاتا تھا، رومیوں نے برطانوی جزیرے کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا، خاص طور پر جنوبی برطانیہ میں۔ دوستو، جرمنی میں رومیوں نے کچھ حصوں پر قبضہ کیا، اگرچہ مکمل کنٹرول حاصل کرنے وہ نہ کر سکے۔ بلکان موجودہ ممالک جیسے کہ مقدونیہ، سربی اور کروشیا کے علاقے میں رومی سلطنت کا حصہ تھے۔ مشرق وسطیٰ کی اگر بات کی جائے دوستو تو موجودہ شام کے علاقے، جن میں دمشق اور حلب شامل ہیں، فلسطین اور موجودہ اسرائیل اور اردن کے علاقے رومی سلطنت کا حصہ تھے۔ عراق قدیم بین النہران کے علاقوں کا کچھ حصہ بھی روم کی سلطنت میں شامل تھا۔ دوستو، شمالی افریقہ کی اگر بات کی جائے تو رومیوں نے مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، جس کا مرکز اسکندریہ تھا۔ موجودہ دور کے لیبیا کے علاقے بھی اسی سلطنت کے زیر اثر رہے۔ دوستو، تیونس اور الجزائر پر بھی رومیوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ دوستو، ایشیا کا رخ کریں تو موجودہ ترکی کا بڑا حصہ، خاص طور پر اس کے مغربی اور مرکزی حصے، جو کہ رومیوں کے دور میں آسیا کہلایا جاتا تھا۔ آرمینیا میں بھی رومی سلطنت کی سرحدوں میں شامل تھا۔ جزیرہ نما بلکان کے مشرقی حصے رومیوں کی حکومت میں شامل تھے۔ دوستو، رومی سلطنت کو بعد میں مشرقی اور مغربی رومی سلطنت میں تقسیم کیا گیا۔ مغربی رومی سلطنت کا زوال 476 عیسوی میں ہوا، جبکہ مشرقی رومی سلطنت بازنطائن سلطنت نے مزید کئی صدیوں تک اپنے وجود کو برقرار رکھا۔ دوستو، رومی سلطنت کا یہ وسیع و عریض علاقہ نہ صرف فوجی لحاظ سے بلکہ ثقافتی اور اقتصادی لحاظ سے بھی اہم مرکز تھا، جس نے تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ دوستو، رومی سلطنت کے حکمرانوں کی ایک طویل تاریخ ہے، جس میں مختلف ادوار میں مختلف حکمران شامل ہیں۔ یہاں رومی سلطنت کے کچھ اہم حکمرانوں کا ہم ذکر کرتے چلیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ انہوں نے کیا کیا۔ پہلے نمبر پہ آتے ہیں جولیس سیزر۔ جولیس سیزر، دوستو، اس کی حکومت کا دور 49 قبل مسیح سے 44 قبل مسیح رہا۔ جولیس سیزر نے رومی جمہوریت کو ختم کر کے ایک طاقتور حکومت قائم کی اور سلطنت کی توسیع کی، مگر انہیں 44 قبل مسیح میں قتل کر دیا گیا۔ یہاں آپ رومی سلطنت کی عظمت کا اندازہ لگا لیں کہ ان کے ہاں اس وقت بھی جمہوریت قائم تھی۔ دوستو، اس کے بعد دوسرا اگستس، جو سیزر کا بھتیجا تھا، اس نے 44 قبل مسیح سے 14ویں عیسوی تک رومی سلطنت کے پہلے بادشاہ کے طور پر حکمرانی کی اور ایک مستحکم ریاست میں اسے روم کو تبدیل کر دیا۔ دوستو، اگستس کے بعد ٹیبریس نے حکومت سنبھالی اور سیاسی سازشوں کی وجہ سے ان کی حکومت مشہور ہوئی۔ ان کا دور 14 عیسوی سے 37 عیسوی تک رہا۔ اس کے بعد کلائیڈیس کا عہد، جس کی حکومت کا دور 41 عیسوی سے 54 عیسوی رہا۔ اس نے برطانیہ کو فتح کیا اور رومی سلطنت کی سرحدوں کو مزید وسعت دی۔ اس کے بعد نیرو، جس کا چین کی بانسری بجانا مشہور تھا دوستو، جب روم جل رہا تھا۔ اس کی حکومت کا دور 53 عیسوی سے 68 عیسوی تھا۔ دوستو، ان کی حکمرانی میں رومی سلطنت میں عدم استحکام، آگ لگنے کے واقعات اور بدعنوانیوں کا سامنا رہا، ان کے بعد جس نے انہیں خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ ویسپاسیان کی حکومت کا دور 69 عیسوی سے 79 عیسوی تک رہا اور ان کی قیادت میں سلطنت نے استحکام حاصل کیا اور انہوں نے فلاوین خاندان کی بنیاد رکھی۔
اسی طرح اگر ہم ذکر کریں ٹائٹس حکومت دور کا تو وہ 79 عیسوی سے 81 عیسوی تک رہا۔ انہوں نے رومی سلطنت میں بڑے پیمانے پر تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل کی، جس کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے۔ دوستو ڈومیشین حکومت کا دور بھی اسی طرح 81 عیسوی سے 96 عیسوی تک رہا۔ ان کی حکومت میں طاقت کا استعمال اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہیں بعد میں قتل ہونا پڑا۔ دوستو مارکوس ایرلیس ان کی حکومت کا عہد 161 عیسوی سے 180 عیسوی تک رہا۔ یہ ایک فلسفی حکمران تھا جنہوں نے جنگ اور داخلی مسائل کا سامنا کیا، اور ان کی ایک کتاب میڈیٹیشن وہ بہت مشہور ہے۔ کوموڈوس دوستو کوموڈوس کی حکومت کا دور 180 عیسوی سے 192 عیسوی تھا۔ اسی طرح مارکوس ایرلیس کا بیٹا، جن کی حکمرانی میں رومی سلطنت میں زوال شروع ہوا۔ ڈی کوئس کی 294 عیسوی سے 251 عیسوی ان کی حکومت میں عیسائیوں پر انتہائی مظالم کیے گئے۔ دوستو کنسٹنٹائن دا گریٹ حکومت کا دور 306 عیسوی سے 337 عیسوی رہا۔ یہ پہلے رومی بادشاہ تھے جنہوں نے عیسائیت کو سرکاری مذہب تسلیم کیا اور قسطنطنیہ موجودہ استنبول کو نیا دارالحکومت بنایا۔ دوستو اس طرح تھیروڈویس کی حکومت کا دور 379 عیسوی سے 395 عیسوی تک رہا۔ انہوں نے عیسائیت کو رومی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار دیا اور سلطنت کو مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم کیا۔ 395 عیسوی میں رومی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ مغربی رومی سلطنت جو بعد میں 476 عیسوی میں ختم ہو گئی، اور مشرقی رومی سلطنت بازنطینی سلطنت جو 1453 عیسوی تک قائم رہی۔ دوستو رومی سلطنت کے حکمرانوں کا دور بہت طویل اور متنوع ہے، جنہوں نے مختلف ادوار میں چیلنجز کا سامنا کیا۔ ان کی حکمرانی نے نہ صرف رومی تاریخ بلکہ عالمی تاریخ پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ دوستو آج بھی دنیا میں کئی ایسی عمارتیں موجود ہیں جو رومیوں کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ عمارتیں اپنی شاندار تعمیرات اور تاریخی اہمیت کی بدولت مشہور ہیں۔ یہاں چند اہم رومی تعمیرات کا ہم ذکر ضرور کریں گے۔ کولوزیم دوستو یہ اٹلی میں واقع ہے، اور یہ ایک قدیم رومی ایمفی تھیٹر ہے جو 70 سے 80 عیسوی کے درمیان تعمیر ہوا۔ یہ ایک بڑی کھیلوں کی جگہ تھی جہاں گلیڈیٹر کے مقابلے اور دیگر تفریحات منعقد ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح پینتھون دوستو اس کا مقام بھی روم اٹلی میں یہ واقع ہے۔ یہ ایک قدیم معبد ہے جس کی تعمیر 126 عیسوی میں ہوئی۔ یہ عمارت اپنی شاندار گنبد اور خوبصورت فن تعمیر کے لیے انتہائی مشہور ہے۔ دوستو رومی فورم رومن فورم یہ بھی روم اٹلی میں واقع ہے۔ یہ قدیم روم کا مرکزی میدان تھا جہاں سیاسی، مذہبی اور سماجی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ اس میں متعدد قدیم عمارتیں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح دوستو ہاؤس آف دا ویٹی یہ گھر قدیم شہر میں واقع ہے اور رومی دور کے طرز زندگی کی شاندار مثال ہے۔ اسی طرح باسیلیکا آف میکسیمنڈس اینڈ کنسٹنٹائن دوستو یہ عمارت 312-308 عیسوی میں تعمیر ہوئی، اور یہ رومی دور کی ایک اہم قانونی اور کاروباری جگہ تھی۔ اس طرح باتس آف کارسیلا یعنی دوستو یہ قدیم رومی حمام ہیں جو 612 اور 216 عیسوی میں تعمیر ہوئے تھے۔ یہ جگہ نہ صرف غسل کرنے کے لیے بلکہ تفریح اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی۔ دوستو پلیزا ڈیل کینوس پیلس آف ڈائکولیٹن
स्प्लेट क्रोशिया में ये एक बड़ी सल्तनती रिहाइश गाह है जिसकी तामीर 295 ईस्वी में हुई। आज भी ये तारीखी शहर का हिस्सा है और इसमें मुतअद्दिद दुकानें, रेस्टोरेंट और रिहायशी इलाके मौजूद थे। इसी तरह दोस्तों हरकुलिनियम ये योम्बई के करीब एक कदीम शहर है जो 79 ईस्वी में आतिश फशां के धमाके से दफन हो गया ज़मीन में। यहाँ की खुदाई से रूमी दौर की इमारतें और रिहाइश गाहें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। पोम्पाई मकाम इटली, ये शहर 79 ईस्वी में वेज़ोवियस आतिश फशां के फटने से ज़मीन में दफन हो गए। यहाँ की खुदाई से रूमी फ़न तामीर की शानदार मिसालें मिली हैं जैसे घर, माबद और उनकी मार्केट्स या बाज़ार। दोस्तों सेंट पॉल बासिलिका ये मकाम रोम इटली में वाक़या है। ये एक मशहूर कैथेड्रल है जो रूमी तर्ज की तामीर की मिसाल पेश करता है और ये सेंट पॉल की कब्रों के करीब मौजूद है। ये तमाम इमारतें रूमी दौर की तारीख़, फ़न तामीर और सकाफ़त की अक्कासी करती हैं और इसका वजूद हमें इस बात की याद दिलाता है कि रूमियों ने अपनी शानदार तामीरात के ज़रिए दुनिया पर किस तरह असर डाला। आज भी ये इमारतें सियाहों के लिए दिलचस्पी का बाइस हैं और रूमी तारीख़ के शायकीन के लिए अहम मकामात हैं। सल्तनत रोम, रोमन एम्पायर तारीख़ की सबसे ताकतवर और तवील अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनतों में से एक थी। यहाँ रूम के मुतल्लिक़ कुछ हैरान कुन हक़ाइक़ जो मैं यहाँ बयान करना चाहूँगा। रोमी सल्तनत ने तकरीबन 100 साल तक मुसलसल जंग की। इस दौर को पैक्स रोमन यानी रोमन अमन कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद रोम ने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए कई जंगें लड़ी। इस तरह दोस्तों रूमी दौर में ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयाँ अवामी तफरीह का बड़ा ज़रिया थी। ग़ुलाम, कैदी या पेशा वराना जंगजू होते थे जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंगी जानवरों के साथ भी लड़ा करते थे। दोस्तों इस तरह रोम ने 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें तामीर की जिनमें तकरीबन 80,000 किलोमीटर पक्की सड़कें थीं। इन सड़कों की बदौलत तिजारत और फ़ौजी नकलो हरकत में बेहतरी आई। दोस्तों रूमी सल्तनत का कानूनी निज़ाम आज भी दुनिया भर के कानूनी निज़ामों पर असरअंदाज होता है। रोमन कानून के असूल जैसे कि बेकसूर साबित होने तक मुजरिम नहीं आज भी दुनिया की बहुत से अदालती निज़ामों में मौजूद है। इस तरह रूमी सल्तनत में औरतों के पास भी काफ़ी हकूक़ थे जो इस दौर की दीगर तहज़ीबों में नहीं पाए जाते थे। इन्हें जायदाद रखने, तलाक लेने और बाज़ सूरतों में कारोबार करने की भी इजाज़त दी जाती थी। दोस्तों रोम के इब्तदाई दौर में कई देवी देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन 4वीं सदी ईस्वी में शहनशाह कस्तंतैन ने मसीहियत को कबूल किया और इसे सल्तनत का सरकारी मज़हब करार दिया। रोम में वाक़ कोलोसियम जो ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयों के लिए मशहूर था, दुनिया के सबसे बड़े थिएटर में से एक है और इसमें तकरीबन 50,000 से 80,000 लोग बयक वक्त समा सकते थे। दोस्तों अपने अरूज पर रूमी सल्तनत ने तकरीबन 5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर का रकबा घेर रखा था जो मौजूदा बरतानिया, यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मगरबी एशिया तक फैला हुआ था। रूमियों ने हैरान कुन इंजीनियरिंग कारनामे भी सर अंजाम दिए जिनमें पानी की फराहमी के लिए एक्वाडेट, पानी की नहरें जिसे कहते हैं, शामिल थीं जो दूर दराज इलाकों तक पहुंचाई जाती थीं पानी के हसूल के लिए। इस तरह दोस्तों जूलियस सीज़र ने 45 कबल मसीह में कैलेंडर में इस्लाहात की और जूलियन कैलेंडर मुतारिफ करवाया जो तकरीबन 1600 साल तक इस्तेमाल होता रहा। ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर का पेश खैमा था जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। ये हक़ाइक़ ज़ाहिर करते हैं कि रोमी सल्तनत
نہ صرف سیاسی اور فوجی لحاظ سے مضبوط تھی، بلکہ اس نے تہذیب، انجینئرنگ اور قانون جیسے شعبوں میں گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی وہ شاندار تاریخ روم کی جو اپنے زوال پہ بھی گئی اور پھر اپنے عروج پر بھی گئی، اور عروج دیکھنے کے بعد پھر وہ زوال پذیری کا شکار ہوئی۔ تو یہ پیغام آج کی سپر پاورز کے لیے بھی ہے کہ ان کو بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ سپر پاوریں ہمیشہ نہیں رہتی، یہ ایک دن ان کو ختم ہو جانا ہے، اور آخر میں باقی رہتی ہے انسانیت، اور انسانیت ہی انسان کا مذہب بھی ہے، تاریخ بھی ہے، سیاست بھی ہے، معاشرت بھی ہے۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ۔